اتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جائے، چونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے، اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے برے یار سے بچ، اپنی حفاظت کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے، والدین کو کبھی اذیت نہ دینا۔ یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ، آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے، باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد ہے۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے۔ تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا۔ تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر دیتا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں،
اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے ہو بزلف خود اسیر شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروان مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں. اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستھری ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے. حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو. آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا. دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور. جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہے تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے. آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا. پہلا اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو. تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو. اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو. اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے. ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے. میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں
ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے۔ تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد کے نعرے لگائے؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از، اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے، یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں؟ ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 63 سال ہم نے ضائع کر دیے، اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے۔ حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کفام کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو، آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے۔ کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر، چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا اور پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچ ہی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے؟
سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں کنند. دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے. یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے، یہ عیار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے. ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں. میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے. تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے. اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں. جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے. کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانک پن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا. آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں مالک جو زندگی گزر گئی باقی جئیں گے مریں گے تو تیرے لیے. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا. آخر میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو اور ادارت المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا. یہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا یہ کرم ہے